أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہاں اس سے پہلے بنی اسرائیل کا جو گائے کا واقعہ ہے وہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا تتخذونہ ہزوا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا تم ہم سے جو ہے مذاق کرتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں گا، میں اللہ کے اوپر ایسی بات نہیں بناؤں گا۔ پھر انہوں نے بار بار سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے، اور ایسے سخت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا وہ پتھر ہوں یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو پتھر ہے نا ان میں ابھی بھی کوئی بات موجود ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں لیکن اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے پتھروں کی مثالیں بیان کی ہیں، دل کی مثال پتھر سے دی، اور اس کے بعد پھر پتھروں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ دل گوشت کا ہوتا ہے، دل کی ساخت سخت نہیں ہوتی، پتھر کی ساخت بہت سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر بھی لوگوں کے فائدے کے کام کرتے ہیں، پتھر بھی چشمے پتھروں سے بہہ نکلتے ہیں، پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، لیکن تمہارے دل ایسے ہو گئے ہیں۔ جو ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ یہ جو اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی آیات تھی، وہ خود سے بنا لاتے تھے اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تحریفات کر دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں واضح طور پر کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، تو اس کے بعد بھی جب طور پہاڑ ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ لوگ نافرمانی کرنے لگے۔ اللہ کی ان کے اوپر اتنا انعامات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں جہان والوں میں عزت عطا کی، بہت مرتبہ عطا کیا، فضل والا بنایا تمہیں، اس کے باوجود تم لوگوں نے جو ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اور یہ سب کے لیے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنا دل کس طرح سے نرم کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اس طرح تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور جو دل ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، جیسے زنگ لگتا ہے تو جو اس کا ایک علاج ہوتا ہے، اور دلوں کو جو پالش لگتی ہے، دلوں کو جو زنگ لگتا ہے، اس کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو واجلت قلوبہم،
ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا اور پھر جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. فرمایا فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ تعالی کے کلام یعنی تورات کو سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل ڈالتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب میں تحریفات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ بائبل کے اندر دیکھ لیں، اب تو ان کے بہت سارے بڑے بڑے رائٹرز نے لکھا ہے انسانیت کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں. لکھا ہے کہ سم سیز ایک سٹوری ہے کہ دیر از اے سٹوری دیٹ اینیملز ور کریٹڈ بیفور مین، یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے جانور پیدا کیے گئے تھے. اور اسی بائبل کے اندر پھر یہ بھی لکھا ہے کہ دیر از این ادر اسٹوری دیٹ سیز دیٹ دی اینیملز ور کریٹڈ آفٹر ہیومن کریشن، یعنی انسان کی کریشن کے بعد جانوروں کو پیدا کیا گیا. تو بہت سارے تضادات ہیں جو وہ خود بھی مانتے ہیں، اور بڑے بڑے جو عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو پرانا بائبل تھا اس سے جو نئے بائبل کے ایڈیشنز ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے ان کے اندر نئی آیات شامل کی گئی ہیں، یعنی نئے ورسز شامل کیے گئے ہیں. اسی طرح سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے یعنی تورات جو ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا شیوا تھا کہ یہ اپنے فتوے گڑنے کے لیے اپنی بات کو یعنی اللہ کی بات میں داخل کرتے تھے. اور آگے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی برس قسم بتاتے ہیں، اس سے بھی بری قسم، کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ وحی الہی ہے، یعنی اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے تھے. حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہمارا نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات لکھ لے اور اسے ہماری طرف منسوب کر دے، اللہ فرماتے ہیں کہ لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین، کہ پھر ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کی رگے جان کاٹ ڈالیں تو تم میں سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. یہ جرم بھی کر بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کی جو پہلے ایک روش بیان ہوئی تھی سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 12 میں میرے خیال سے، کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. فرمایا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا کہ کیا تم ان کو ایسی باتیں بتاتے ہو جن کو اللہ نے صرف تم پر کھول دیا ہے. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو عوام الناس تھی وہ کچھ آیتیں تورات کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دلیل تھیں، دلیل بنتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے اوپر اور قرآن پاک کے حق ہونے کے اوپر، وہ آیات تو موجود تھیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جانتے تھے، یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کر دی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، ان آیات کو چھپا دیتے تھے. اور جو کوئی شریف آدمی بیان کرنے کی کوشش کرتا، مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کرتا کہ جناب ہمارے تورات میں تو یہ چیز لکھی ہے، تو ان کے جو علماء تھے وہ بہت بڑی بددیانتی کرتے تھے اور وہ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ تو ایک تو تم مسلمانوں کے سامنے جو ہے یعنی بے دلیل ہو جاؤ گے، یعنی مسلمانوں کے سامنے تمہاری دلیل ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ تم اللہ کے سامنے بھی انہیں حجت دے رہے ہو، تم انہیں
یعنی اپنے جو تمہاری تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہیں، قرآن کی نشانیاں لکھی ہیں، وہ ان کو تم بتا رہے ہو مسلمانوں کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر تو تم سے برتر ہو جائیں گے، ان کے پاس دلیل آ جائے گی، اور دوسرا آخرت کے اندر یہ اللہ کے سامنے حجت بھی پیش کریں گے کہ اللہ ان تک بات پہنچ گئی تھی اور انہوں نے نہیں مانا تھا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات تو یہ تھی کہ یہ کہتے کہ یار اگر آپ کو سچ لگتا ہے تو پھر اسلام کو قبول کر لو، لیکن نہیں، ان کے دلوں کے اندر چونکہ بغض تھا، چونکہ اسلام کی نفرت تھی، اس وجہ سے یہ لوگ پھر اپنے لوگوں کو یہی کہا کرتے تھے کہ جو باتیں اللہ نے تمہیں کھول دی ہیں، یعنی تورات کے اندر جو نشانیاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہیں وہ چھپا لو، اپنے پاس رکھ لو، تاکہ تمہیں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ نہ ہونا پڑے، اس دن بھی تمہارے لیے حجت قائم نہ کریں، اور یہاں بھی تم اپنی بات کو چھپا لینا۔ گویا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کیا دلوں کی راز نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ یہی بات آگے کرتے ہیں، فرمایا قالوا وتحدثونہم، کیا تم ان سے بیان کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دیا ہے، لیحاجوکم، تاکہ وہ تمہارے لیے حجت قائم کریں، بہی عند ربکم، اور تمہارے رب کے سامنے، ان کے رب کے سامنے، یعنی سب کے رب کے سامنے قیامت کے دن وہ حجت قائم کر سکیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ اپنے لوگوں کو سمجھانے کا ان کا یہ طریقہ تھا، اور یہ آج یہی سیم بیماری ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے کہ جب بات قرآن کی ہو، بات حدیث کی ہو، وہ اگر ان کے مسلک کے خلاف آ جائے، ان کے عقیدے کے خلاف آ جائے تو چھپا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ فکر ایسا ہے، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ان کے سامنے آپ قل انما انا بشر مثلکم یہ آیت نہیں پڑھ سکتے، آپ ان کے کسی فرد سے یہ آیت نہیں سن سکتے، حالانکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح دوسرا فریق ہوگا، اس کے سامنے آپ کوئی اور آیت ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے عقیدے سے ٹکراتی ہے۔ وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن کو حق سمجھتے ہیں، تو سارا قرآن حق نہیں ہے، اس کے باوجود ان آیات کو چھپا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے کیا ہیں، اولا یعلمون، وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی تم اگر اپنے دل کے اندر ایک بات چھپا رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اور اگلے کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہاری یہ دھوکہ دہی نہیں سمجھے گا؟ یہ تمہاری حجت قبول ہو جائے گی اللہ کے ہاں؟ تمہیں معلوم تھا اور اس کے باوجود تم جو ہے یعنی انجان بن جاؤ کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا؟ تو اللہ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ جب تمہارے اوپر بات کھل گئی اور اس کے باوجود تم نے حق قبول نہ کیا، حق تسلیم نہ کیا، تو پھر اللہ کے ہاں تم اس کے جواب دہ ہو گئے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ قسم بھی ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں، ان کو کتاب سے کوئی چیز نہیں آتی، تورات سے انجیل سے ان کو چیزیں نہیں پتہ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب کو نہیں جانتے، إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس وہ اپنے خیالات باطن کے سوا، یعنی انہوں نے جو گمان کر رکھا ہے، بس اپنے گمان کے پیچھے کہ ہمارے علماء حق ہیں، یہ ہمیں جو بتاتے پھریں، یہ ہمیں جو عقیدہ بتاتے پھریں۔ آج بھی سمم بکمن موجود ہیں مسلمانوں کے اندر، ان سے آپ لاکھ دلیلیں ان کو قرآن سے دے دو، حدیث سے دے دو، ان کو خود کچھ نہیں پتا ہوگا، لیکن وہ انکار کر رہے ہوں گے، آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بس امانیہم، اپنے گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس اپنے ایک اٹکل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں، گمان سے کام لیتے ہیں، ان کا دلیل شلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ یعنی کتاب سے دلیل نہیں لیتے، حق اور سچ کو
जांचने का इनका कोई मयार नहीं है, बस गुमान के पीछे लगे हुए हैं। और हम भी ऐसे, हमारी बहुत बड़ी तादाद वैसे मुसलमानों की भी लगी हुई है कि बस दौलत कमाना है, पैसा कमाना है, माल कमाना है। हालांकि मैं हदीस बयान कर चुका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरी हुई बकरी के बराबर भी अल्लाह ताला इस दुनिया को इज्जत नहीं देता, इस दुनिया का मुकाम अल्लाह के यहाँ नहीं है। उसके बावजूद फरमाया फवैलुल लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, फरमाया तबाही है उन लोगों के लिए, हलाकत है उन लोगों के लिए, अफसोस है उन लोगों के लिए, अल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, जो किताबों को लिखते हैं अपने हाथों से, और फिर क्या कहते हैं, सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से है। किस लिए ये ऐसा काम क्यों करते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि लियश्तरौ बिही समनन कलीला, ताकि चंद पैसे कमा लें। फतवा देते हैं, आपकी मर्जी का पैसे लेते हैं। आज हमारे अंदर ये चीजें मौजूद है ना, मैंने आपको कहा था, एक हदीस भी सुनाई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेरी उम्मत के लोग भी यहूद और नसारा के तरीके पर वैसे ही चलेंगे जैसे वो चले थे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, हत्ता कि अगर वो गोह की सुराख में दाखिल हुए तो ये भी दाखिल होंगे। तो यहाँ पर आप फतवा लिखवा लें और आप पैसे दे दें। आपको किसी ना किसी मसलक से आपको अपनी मर्जी का फतवा, सूद के हवाले से लेना हो, निकाह के हवाले से लेना हो, हलाले के हवाले से लेना हो, किसी मसले के हवाले से लेना हो, आप ले लें, पैसे पे कर दें। उसके बाद वो फिर क्या कहेंगे, फतवा कोई आम इंसान तो नहीं दे सकता, वो यही कहेगा ना कि अल्लाह का यही हुक्म है, उसके रसूल का यही हुक्म है, अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब कर देगा। यही बीमारियां थी उनके अंदर। लेकिन अल्लाह के कुरान की अजमत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। उसमें तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तारीफ क्या करते हैं, कुरान पाक के मफाहिम के अंदर तौहीद की आयत बयान हुई होती है कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दुआएं सुनने वाला नहीं है। उसी की तशरीह के अंदर लिख रहे होते हैं कि फलाने से भी मदद मांग लो, फलाने से भी मदद मांग लो। तारीफात करते हैं कि यहाँ पर जो है ये तो नहीं मना किया गया कि जनाब हम वैसे बीवी से भी तो मदद मांगते हैं, और जनाब वैसे भी लोग एक दूसरे के काम आते हैं, पैसे माल दौलत के लिए एक दूसरे के हम काम आते हैं, मजबूरी के अंदर काम आते हैं। तो यहाँ पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखा होता है कि अल्लाह मैं तेरी बात करता हूँ, तुझ ही से मदद मांगता हूँ, और उसके नीचे तशरीह करके और इतने बड़े सफ़े पे लिखा होता है और साबित कर रहे होते हैं कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को पुकारना भी जायज़ है। ये है तारीफात जो हमारी उम्मत में आई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को तो महफूज कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, फरमाया तो अफसोस है उन हाथों के ऊपर जो उनके हाथों ने लिखा, उस चीज के ऊपर जो उनके हाथों ने लिखा, उस किताबचे के ऊपर, उस लिखाई के ऊपर अफसोस है जो उनके हाथों ने लिखा। वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत है उस कमाई के ऊपर जो वो करते हैं, यानी अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। फरमाया ये आखिरी आयत है, पढ़ें, वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मअदूदा, फरमाया ये यहूदी कहते हैं कि हमें तो आग न छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, फरमाया तुम ये बात करते हो, और क्या तुमने, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए इनसे, क्या तुमने कोई अल्लाह से अहद ले रखा है कि अल्लाह अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा अहद है तो लेके आओ। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील लेके आओ। और फरमाया हम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, या अल्लाह पर ऐसी बातें घड़ कर बयान करते हो जिनका तुम्हें भी इल्म नहीं है।
यही काम यहूदी कहते थे कि हमें आग न छुएगी मगर गिनती के चंद दिन जिनमें हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बछड़े की पूजा की थी, उसके अलावा हमारे हमारे ऊपर कोई जहन्नम का अज़ाब नहीं आना, हमारे लिए तो जहन्नम हमें छू ही नहीं सकती। तो यही आज मुसलमानों का भी नज़रिया बना हुआ है, कहते हैं बस ऐसे ही थोड़ा सा टोरा लगा दिया तो ठीक है जहन्नम का, वरना जो है जहन्नम तो हमारे ऊपर हराम कर दी गई है। हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, चाहे शराबी हैं, चाहे जानी हैं, चाहे सूदखोर हैं, चाहे मिलावट करने वाले हैं, चाहे जनाब जो दो नंबरी हम कर सकते हैं करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, लिहाजा हमें कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि वो सब के सब खसारे में पड़ गए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। फरमाया कि वो सारे के सारे खसारे में पड़ गए मगर वो जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे। और यहाँ कहते हैं हमें अमल करने की जरूरत कोई नहीं है, बस हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, जो मर्जी करते फिरें, हमारे लिए तो जन्नत ही जन्नत है, हमें तो दोज़ख की आग छुएगी नहीं। और यही काम यहूदी क्या करते थे, हमारे पास भी दलील नहीं है, उनके पास भी दलील नहीं है, बस अपने अटकलों के पीछे अपने ज़न के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।